زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین خبروں پر تبصروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ ہے۔ ناظرین، فرانس ہو یا ہالینڈ، ڈنمارک ہو یا ناروے اور سویڈن، اسلام دشمنی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف تعصب کے اظہار میں سب ایک ہیں۔ آزادی اظہار رائے کے لیے انہیں اسلام ہی آسان ترین ہدف نظر آتا ہے۔ محض اتفاقیہ بھی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے ہولوکاسٹ کے بارے میں آزادی اظہار رائے کا حق استعمال کرنے کی جرت بھی کی ہو۔ یورپ کے اہم ترین ملک فرانس میں ربیع الاول کے مبارک مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخانہ حق شائع کر کے اور ان کی وسیع پیمانے پر تشہیر کی گئی ہے، اور اس پر مزید یہ کہ فرانسیسی صدر کا مسلمانوں کو اشتعال دلانے والے بیانات دینا افسوسناک ہی نہیں، انتہائی شرمناک بھی ہے، جس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ دشمنان اسلام کو یہ جان لینا چاہیے کہ ایسے گستاخانہ حق بنانے والے انشاءاللہ خاک میں مل جائیں گے، لیکن ہمارے عزیز جان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہمیشہ بلند رہے گا۔ بقول شاعر، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے۔ آدھا سے مراد دشمن، مخالف یا حریف۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا بول ہے بالا تیرا۔ ناظرین، شان رسالت کے گستاخوں سے تو اللہ تعالیٰ خود نمٹ لے گا۔ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 95 میں وارننگ کے سے انداز میں ارشاد ربانی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخوں سے نپٹنے کے لیے ہم خود کافی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انا شانئک ھو الابتر کہہ کر ایسے لوگوں کا انجام بھی بتا دیا ہے کہ بے شک تمہارا دشمن ہر خیر سے محروم رہے گا۔ ناظرین، دیکھنا یہ ہے کہ دنیا کے موجودہ حالات و واقعات میں بحیثیت امت ہم کہاں کھڑے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اور ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ آج کے پروگرام میں ہم اسی موضوع پر گفتگو کریں گے۔ اسٹوڈیو میں میرے ساتھ تشریف فرما ہے ترجمان تنظیم اسلامی جناب مرزا ایوب بیگ صاحب، اور تنظیم اسلامی کے ریسرچ اسکالر جناب رضا الحق صاحب، اور ویڈیو لنک کے ذریعے کراچی سے ہمارا ساتھ دیں گے امیر تنظیم اسلامی جناب شجاع الدین شیخ صاحب، اور ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ ہوں گے جماعت اسلامی کے نائب امیر ڈاکٹر فرید احمد پراجا صاحب۔ آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اور سب سے پہلے ہم کراچی میں جناب شجاع الدین شیخ صاحب سے بات کرتے ہیں۔ شجاع الدین شیخ صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، یہ فرمائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرانس میں جو گستاخانہ حق شائع ہوئے ہیں، اور پھر ان کی وسیع پیمانے پر جو تشہیر ہوئی ہے کہ وہاں کی بلڈنگز پہ جو ہے وہ ڈسپلے کر دیے گئے ہیں یہ حاکے، اور پھر یہاں تک معاملہ نہیں رکا ہے، جو فرانسیسی صدر ہے اس کے جو مسلمانوں کو اشتعال دلانے والے بیانات آئے ہیں اس پر آپ کیا رد عمل دیں گے؟ جی وسیم صاحب، جزاک اللہ خیر۔ جہاں تک اس وقت فرانس کے صدر کے وحشیانہ کہیے مجھے اجازت دیجیے گا، اور بد تہذیبی کی انتہا اور اسلام و فوبیا میں مبتلا ہو کر اسلام دشمنی کا اظہار کرنا اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں ایک سرکاری سطح پر گستاخی کا اظہار کرنا، یہ تو اس شخص کی ذہنی کیفیت کی عکاسی ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ جو کچھ بھی کیا گیا فرانس کے صدر کی طرف سے، اس کو کم از کم تو میں کہوں گا کہ یہ بہت بڑی دہشت گردی ہے، اور 1.25 سے 2 ارب مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنے کے مترادف ہے۔ اور مزید برآں یہ ہے کہ اصل ان کا ایجنڈا یہ ہے کہ وہ اسلام کا عطا کردہ عادلانہ نظام جو بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر رب کی غلامی میں لے کر آتا ہے، اس سے ان عالمی دہشت گردوں اور ظالموں کو خوف ہے۔ چنانچہ یہ روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ مسلمانوں میں سے نکال لینا چاہتے ہیں کہ کہیں وہ جو عادلانہ نظام اسلام عطا کرتا ہے، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، کہیں وہ لوگوں پر آشکارا نہ ہو جائے اور ان کا ظلم اور ستم ختم نہ ہو جائے اور لوگوں کو عدل میسر نہ آ جائے۔ مزید برآں آپ دیکھیے کہ کس قدر بڑا ظلم و ستم کا معاملہ کہ ایک شخص جس نے ماضی قریب میں گستاخی کی تھی اور واصل جہنم کیا گیا تھا، اس کو اعلیٰ ترین سویلین ایوارڈ اس فرانسیسی صدر کی طرف سے دیا گیا، تو کس قدر یہ ظلم کا معاملہ ہے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کیسا مکروہ چہرہ ہے ان لوگوں کا جو ہمارے سامنے آ رہا ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے خلاف ہمیں انفرادی طور پر اور اجتماعی سطح پر کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ جہاں تک ہم مسلمانوں کے رد عمل کا تعلق ہے تو پہلی سطح انفرادی سطح ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام سے محبت بھی، عقیدت بھی، ان پر ایمان بھی، ان کی اطاعت بھی اور ان کی اتباع، یہ تو مستقل حضور علیہ السلام سے تعلق کے تقاضے ہیں. البتہ جب اس طرح کے معاملات سامنے آئیں تو جس سطح پر بھی ممکن ہو ہمیں اپنا احتجاج بلند کرنا چاہیے. اور مجھے اجازت دیجیے گا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے انفرادی سطح پر گستاخوں کو قتل بھی کیا. اس کی تفصیل اپنی جگہ پر ہے، مگر یہ انفرادی پہلو بھی میں نے چاہا کہ ریکارڈ پر رہے. جہاں تک اجتماعی سطح کا تعلق ہے تو ہم مسلمانوں کو مسلم ممالک میں احتجاج کے جو معروف طریقے ہیں ان کو اختیار کرنا چاہیے. یہ بھی بہت بڑا منکر ہے، بہت بڑا گستاخی کا عمل ہے جس کے خلاف اپنی آواز کو بلند کرنا چاہیے. وہ پرامن احتجاج کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، ریلیز کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، میڈیا کے استعمال کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے. پھر ہمیں اپنے مسلم ممالک کے حکمرانوں کو اگر انہوں نے احتجاج بلند کیا تحسین کریں. قرآن کہتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو. تو اگر کوئی اچھے کام کیے حکمرانوں نے تحسین کرے نہیں تو ان کو غیرت دلائی جائے کہ تم اپنی آواز کو بلند کرو. جو ریاست کے حکمراں ہوتے ہیں ان کے پاس جو قوت ہوتی ہے وہ عوام الناس کے پاس نہیں ہوا کرتی. پھر مسلم ممالک کو ایک یک زبان ہو کر احتجاج بلند کرنا چاہیے اور اس کے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں. یعنی فرانس کے مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے. یہ اس لیے ہم ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ جو لوگ دنیا پرست ہیں اور مال کے پجاری ہیں اور مال کی پوجا پاٹ میں لگے ہوئے ہیں ان کے معاشی مفادات پر جب ضرب پڑے گی تو ان کو دن میں تارے نظر آئیں گے. تو مصنوعات کا بائیکاٹ، اور یہ ماضی میں ڈینمارک کی طرف سے جب اس طرح کے معاملات ہوئے تھے تو سعودی حکمرانوں نے اس وقت یہ اقدام اٹھایا تھا اور ڈینمارک کے وزیر کو معافی مانگنا پڑی تھی. تو یہ ایک بہرحال قابل عمل پہلو ہے جس کو پیش نظر رکھنا چاہیے. سفارتی تعلقات کو منقطع کیا جائے، سفیروں کو واپس کیا جائے فرانس کو، اور اپنے سفیروں کو بلایا جائے. یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے. اسی طریقے پر تجارتی تعلقات کو منقطع کیا جائے جس میں وہی معاشی طور پر ان کے اوپر ایک پریشر ڈالنے والی بات آ سکتی ہے. ایک بڑا قدم ہو سکتا ہے کہ بہت سے ممالک کی ایئر اسپیس بہت سے دیگر ممالک استعمال کرتے ہیں، اور ایئر اسپیس کو بند کرنے کا مطلب ایک بہت بڑا ایک اقدام ہوتا ہے کسی ملک کے خلاف. اور پاکستان اور انڈیا کے لوگ تو اس کو بہت اچھے طریقے پر جانتے ہیں. اس وقت فرانس کے تعلق سے ہم بات کر رہے ہیں. اور اعلیٰ ترین سطح پہ کرنے کا کام جو مستقل ہے وہ نظام خلافت کا قیام ہے، کہ جب خلافت کا نظام قائم ہوتا ہے تو پھر فتویٰ جاری نہیں ہوتا، احتجاج ریکارڈ نہیں کرایا جاتا، پھر اقدام کیا جاتا ہے. جیسے کہ برطانیہ کے اسٹیج شوز کو روکا گیا تھا 1924 میں ختم ہونے والی خلافت کے آخری ایام میں. تفصیل کا اس وقت موقع نہیں ہے. شجاع الدین صاحب یہ فرمائیے کہ سیکولرزم کی دعوے دار مغربی اقوام اور اب تو حکومتیں بھی اسلام دشمنی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جو ہیں اتنی بائسڈ کیوں ہیں؟ جہاں تک اسلاموفوبیا کا معاملہ ہے اور مغربی معاشروں میں رہنے والے جو اپنے آپ کو انتہائی تہذیب یافتہ اور ترقی یافتہ کہتے ہیں اور جمہوریت کے چیمپئن کہتے ہیں، ان کا تو مکروہ چہرہ کھل کر سامنے آ رہا ہے. کیا یہ لوگ اپنے اجازت دیں گے کہ ہولوکاسٹ پر بات کی جائے؟ وہ جو میسیکر ہوا تھا جیوز کا، جو یہود کا قتل عام ہوا تھا، وہ اس پر تو پابندی ہے. تو کس بات کی فریڈم آف اسپیچ کی بات کرتے ہیں لوگ؟ کیا برطانیہ میں ملکہ کے خلاف کوئی بات کی جا سکتی؟ نہیں کی جا سکتی. تو یہ ان کے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں، ان کی منافقت ہے، ان کا مکروہ چہرہ ہے جو کھل کر ہمارے سامنے آ رہا ہے. اور اصل میں اسلاموفوبیا کے یہ لوگ شکار ہیں، جس کا حاصل یہ ہے وہ اسلام جو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ عادلانہ تعلیمات پر مبنی ہے، جو بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر رب کی غلامی میں لانا چاہتا ہے. طالبان افغانستان نے افغانستان میں امارت اسلامی افغانستان قائم کی تھی تو 50 ملکوں کا اتحاد قائم ہو گیا. تو اس کو ختم کرنے کے لیے کیوں نظر آ رہا تھا اگر کسی ایک خطے میں اسلام کا عادلانہ نظام اسٹیبلش ہو گیا، قائم ہو گیا، تو دنیا چل پڑے گی اور ان عالمی دہشت گردوں اور ظالموں اور مفاد پرستوں کی بادشاہتیں یا چودراہٹیں ختم ہو جائیں گی. یہ ان کا اصل مسئلہ ہے کہ جس کے تعلق سے یہ مسلمانوں میں سے ایمان کی رمق نکالنا چاہتے ہیں، غیرت دینی نکالنا چاہتے ہیں، کہ کہیں وہ جذبات مسلمانوں میں بیدار نہ ہوں کہ وہ ایک اللہ کے عطا کردہ عادلانہ نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد میں لگیں اور پھر ان لوگوں کے مفادات پر ضرب پڑے. جزاک اللہ جناب. رضا الحق صاحب، آپ نے امیر تنظیم اسلامی کی گفتگو سنی ہے. یہ حالیہ واقعہ جو گستاخانہ حقوں کا ہوا ہے یہ تو ایک بالکل لیٹسٹ واقعہ ہے.
لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایسے واقعات کی ایک بڑی لمبی تاریخ ہے، جو ایک چین آف ایونٹس کہہ سکتے ہیں آپ اسے. آپ ایک تو اس واقعے کی ایگزیکٹ ڈیٹیلز جو ہیں وہ تھوڑی سی ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں، اور جو اس کی سابقہ ہسٹری ہے ایسے واقعات کی اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ وسیم صاحب. جس طرح کہ امیر تنظیم اسلامی نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ اس بات کا ذکر کیا کہ یہ کس قدر ایک اندوہناک واقعہ ہے مسلمانوں کے لیے، اور جتنا دکھ مسلمان اس چیز کے اوپر محسوس کر سکتا ہے کوئی دوسرا محسوس نہیں کر سکتا. جی. اس کو جتنا کنڈیم کیا جائے وہ کم ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اب جہاں تک واقعات کا ذکر ہے تو ویسے تو میڈیا کے اوپر اور مختلف اخبارات میں بھی اور چینلز کے اوپر یہ جو پورا واقعہ تھا اس کی تفصیلات سامنے آ چکی ہیں، لیکن مختصراً ایک اس کا اجمالی تذکرہ کر دیا جائے تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے. جی. دیکھیے یہ جو سیمیول پیٹی ہے، یہ ملعون جس کو جہنم واصل کیا گیا، یہ 47 سالہ ایک ٹیچر تھا فرانس کے ایک مڈل اسکول کہہ لیں یا ہائی اسکول کہہ لیں وہاں پہ. اور یہ 2015 میں جب چارلی ہیبڈو نے گستاخانہ خاکے شائع کیے تھے تو اس کے بعد سے لے کے ہر سال یہ کیا کرتا تھا کہ جو اسٹوڈنٹس اس کی کلاس میں ہوتے تھے ان کو فری ایکسپریشن کے نام پر، یعنی فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پر ان کو کہا کرتا تھا کہ میں یہ پرنٹ کر کے گستاخانہ خاکے تمہیں دکھا رہا ہوں اور یہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے، اور تم نے اگر یہاں بیٹھنا تو بیٹھو، نہیں بیٹھنا تو چلے جاؤ یہاں سے. مسلمانوں کو بھی کہا کرتا تھا، اور اس کو لوگ سمجھاتے رہے. مسلمان یہ 4-5 سال سے یہ واقعہ ہو رہا تھا. اس کے علاوہ بھی اس کی ایسی حرکتیں تھیں. اس کے اسٹوڈنٹس بھی انوائٹ تھے، انوائٹ تھے، بہت انوائٹ تھے، اور بہت سارے لوگوں نے، پیرنٹس نے بھی اس کے اوپر اعتراض کیا تھا کہ ایسی حرکتیں کیوں کر رہا ہے. بہرحال پھر یہ ہے کہ اس طرح کے جب لوگ حرکت کرتے ہیں تو پھر اسلام کے کسی جان نثار کا جو خون ہے وہ کھولتا ہے. تو اسی طرح عبداللہ کے ایچ بعد میں لگایا جاتا ہے کیونکہ وہ چچن آبا و اجداد تھے. عبداللہ کہتے ہیں عبداللہ. وہ 100 کلومیٹر کے فاصلے سے آیا اور اس نے آ کر ایک واقعہ کی تسلسل ہے، اس کے بعد اس کو گھیر کر یہ سیمیول پیٹی ملعون تھا اس کا سر تن سے جدا کر دیا، اور جو ایسے شخص کی سزا ہوتی ہے وہ اس کو دے دی. اچھا، اب یہ معاملہ جو تھا اس میں ایک چیز تو یہ سمجھنے والی ہے کہ یہ جو سیمیول پیٹی جو بھی واقعات کر رہا تھا کہ اپنی کلاس روم کے اندر گستاخانہ خاکے لوگوں کو دکھا رہا تھا، اس میں ایڈمنسٹریشن مکمل طور پہ اس کی بیکنگ شامل تھی. اسکول کی ایڈمنسٹریشن، اس کے پرنسپل اور اس کے باقی بورڈ آف گورنرز جو ہوتے ہیں وہ. اس کے بعد پولیس مکمل طور پہ انوالو تھی اس واقعے کے ساتھ. اور جب آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ کس طرح سے یہ جو عبداللہ کو شہید کیا گیا، تو اس کے اندر ان کے پاس آپشن موجود تھا کہ وہ گرفتار کرتے، لیکن انہوں نے جان بوجھ کے اپنے بغض کے اندر شہید کیا. ساتھ ساتھ یہ کہ آپ اس کے فارن منسٹر کا بیان سنیں، ان کے ایجوکیشن منسٹر کا بیان سنیں، اور پھر یہ کہ اس بدبخت میکون اس کا بیان سنیں آپ. میکون جو کہ فرانس کا صدر ہے، ایمانوئل میکون. تو اس نے اس وقت بھی بیان دیا یہ کہ یہ ہماری فریڈم آف ایکسپریشن تھی اور ہم اس پر قائم ہیں، یعنی پوری طرح بیک کیا. اور پھر اس کے فوراً بعد، یعنی ایک دن کے بعد، فرانس کے اندر ان کی جو سبون یونیورسٹی ہے وہاں پہ ایم پی تھیٹر میں 400 لوگوں کو اکٹھا کیا، اور سب سے بڑا سویلین جس کو وہ آنر کہتے ہیں، ہم تو ڈس آنر کہتے ہیں اس چیز کو، سویلین ایوارڈ سب سے بڑا لیجن آف آنر جس سے وہ کہتے ہیں فرانس کا، وہ اس شخص کو، اس ملعون کو دیا گیا، سیمیول پیٹی کو. اور وہاں پہ 15 منٹ کی تقریر کی، اور بار بار اس کے جو کافن تھا اس کو اشارے کر کے کہتا گیا کہ تم ہمارے ہیرو ہو، تم نے یہاں پہ جو فریڈم آف ایکسپریشن کے لیے جو بھی کیا وہ ہماری قربانی دی، اور ایسے کیا اور ویسے کیا. اور پھر اس کے فوراً بعد سرکاری سطح پہ، جیسا کہ میرے تنظیم اسلامی فرما رہے تھے کہ سرکاری سطح پہ بلاسفمی، یہ فرسٹ واقعہ ہے شاید ہماری اس ماڈرن ہسٹری کے اندر. ویسے تو بیکنگ رہتی ہے، ڈنمارک کی بھی رہتی ہے سرکاری سطح کے اوپر، لیکن وہ بیہائنڈ دا کرٹن رہتی ہے. سرکاری طور پہ بیکنگ کرنا اس طرح سے، اور یہ کہ گستاخانہ خاکے لہرانا، ان کو ڈسپلے کرنا، ان کے جو بل بورڈز ہیں وہاں پہ، سرکاری عمارتیں وہاں پہ، اور ان سرکاری عمارتوں ایک دن نہیں، ایسا ابھی تقریباً مجھے اب معلوم نہیں ہے کہ وہاں سے اتار دیے گئے ہیں کہ نہیں، لیکن 3 دن تک تو لوگ وہاں سے اٹھتے تھے، صبح جاتے تھے، دیکھتے تھے وہ سارے وہاں پہ لہرا رہے ہیں، اور یہ سرکاری طور پہ اس کو بیک کر رہا تھا. صدر میکرون جو ہے اس کی اس حرکت کے اوپر مسلمانوں کو بہت زیادہ غم و غصہ ہوا، اور یہ بات بالکل درست ہے، غم و غصہ ہونا بھی چاہیے تھا. سرکاری طور پہ صدر میکرون نے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ہم اسلاموفوبیا کا شکار ہیں، ہم مسلمانوں کے خلاف ہیں، جیسا کہ میرے تنظیم اسلامی فرما رہے تھے کہ کھل کے چہرہ ان کا سامنے آیا. اور ترکی کے صدر طیب اردوغان نے پھر کہا کہ اس شخص کو، یعنی میکرون کو، کیا دشمنی ہے اسلام سے اور مسلمانوں سے، اس کو ذہنی اپنا دماغی علاج کرانے کی ضرورت ہے.
اور اس پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں کا میڈیا، خود صدر مکوان جو ہے اور ایون یورپ کے اور دوسرے جو لیڈرز تھے وہ کس طرح سیخ پا ہوئے. یعنی اگر تمہارے اوپر بات کی جائے تم کہتے ہو کہ یہ میرے خلاف نازیبہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، اور تم دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرور کائنات آپ کی شان میں گستاخی سرکاری طور پہ کر رہے ہو. دوگلا پن تو یہیں پہ سامنے آنا شروع ہو گیا ان کا. یعنی کہ وہ چاہتے تھے کہ یہ کام کریں، مسلمانوں کو جو ہے وہ کارنر کریں، اور بیسیکلی ان کا مقصد، جیسا کہ امیر تنظیم اسلامی بنیاد کر رہے تھے، کہ ان کا مقصد تو یہی ہے کہ مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ کارنر کیا جائے اور ان کے اندر سے روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نکالی جا سکے. ٹھیک ہے. ایوب بیگ صاحب، جیسے رضا اللہ صاحب فرما رہے ہیں پوری ڈیٹیل اس سارے ایونٹ کی، جس میں فرانس کے صدر نے جو ہے اس کو ہیرو قرار دیا اور پھر اس کو سول ایوارڈ بڑھا دیا اور اس کام کو مزید بڑھایا ہے اور مزید تشہیر دی ہے. اور اس پہ اگر ترک صدر کی طرف سے کوئی کومنٹ آیا ہے تو اس پہ اتنا سیخ پا ہوئے ہیں کہ انہوں نے اپنا سفیر واپس بلا لیا، جیسے ابھی حوالہ دیا رضا الحق صاحب نے کہ اپنا سفیر واپس بلا لیا احتجاجاً. تو آپ یہ فرمائیے کہ وہ اپنے صدر کی توہین پہ اگر اتنا بڑا سٹیپ لیتے ہیں تو مسلمان حکمران بحیثیت امت، ہم جو ہے اپنے عزیز جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کیسے برداشت کریں گے اور ہم ایسے اقدامات کب اٹھائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیم صاحب، میں آپ کے سوال کا جواب دینے کی بھی کوشش کرتا ہوں، لیکن میں اس سے پہلے چاہوں گا کہ میں بھی اس واقعے میں ملوث افراد کو، ان سب کو کنڈیم کر کے میں بھی کچھ اجر و ثواب کا امیدوار بن جاؤں. بات یہ ہے کہ یہ شخص فرانس کا صدر میکرون، اسے میں ابن جاہل کہوں یا ابو جاہل کہوں یا مطلق جاہل کہوں، بہرحال معلوم ہوتا ہے کہ جہالت کا پتلا ثابت ہوا ہے. دیکھیے، آپ کے اوصاف اور آپ کے کمالات صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو کون مسلمان ہے جو نہیں جانتا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس نے کس ہستی کے بارے میں کیا رویہ اختیار کیا ہے. میں آپ کو ایک الگ بات آج بتا رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی انسان پیدا ہوئے ہیں، ان میں انبیاء اور رسل بھی ہیں، ان میں بادشاہ بھی ہیں، ان میں عام شہری بھی ہیں. میں ایک منفرد چیز آپ کو بتا رہا ہوں جو دنیا میں کسی اور انسان کے لیے نہیں ہوئی، کسی نبی رسول کے لیے نہیں ہوئی، کسی بادشاہ کے لیے نہیں ہوئی. دنیا میں کسی انسان، جس طرح آپ کا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، کھانا پینا، آنا جانا، ان کا بود و باش، ہر چیز آن ریکارڈ ہے. کوئی چیز کسی اور انسان کی اس طرح ریکارڈ پر ہے دنیا میں کسی انسان کے لیے، میں پورے دعوے سے کہہ سکتا ہوں. تو تم سوچو، اور تمہارے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں جن لوگوں، جن ہستیوں نے انقلاب پیدا کیا، ان میں تمام کفار کا ذکر بھی ہے، انبیاء کا بھی ذکر بھی، اچھے لوگوں کا بھی ذکر ہے، ان میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹاپ پر رکھتے ہو. اب مائیکل ہارٹ کی کتاب دی ہنڈرڈز کا حوالہ دے. جی اے جاہل انسان، تو دیکھ تو کس ہستی کے بارے میں بات کر رہا ہے، تو کس ہستی کے بارے میں. اس دریدہ دہن شخص کے لیے کوئی اچھا نام نہیں آنا چاہیے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی محسن انسانیت. یہ آپ دیکھیں، آپ محسن انسانیت ہیں. ہم پہ اللہ نے بڑے احسان کیے. مثلا ہمیں کوئی درندہ نہیں بنا دیا، ہمیں کوئی کیڑا مکوڑا نہیں بنا دیا، ہمیں انسان بنایا. لیکن اس میں سب سے بڑا جو احسان ہم پہ ہوا وہ یہ احسان ہوا کہ ہمیں اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا. یہ اللہ کے احسانات میں سے سب سے بڑا احسان ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں اللہ کے اپنے رسول کا، اپنے آخری رسول کا امتی بنا دیا. باقی جہاں تک رہ گئی بات کہ جو لوگ آپ کا استہزاء کرتے ہیں، جو لوگ اس طرح کی جہالت کا اظہار کرتے ہیں، تو قرآن پاک میں سورہ ہجر کی آیت نمبر 95 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا کفیناک المستہزئین. ویسے تو ترجمہ اس کا بڑا واضح سا ہے کہ اللہ ان کے شر سے، ان کی برائی سے آپ کو استہزاء ہونے سے بچائے گا، لیکن میں کہتا ہوں جو اس کا مفہوم بنتا ہے وہ بڑا اچھا بنتا ہے. میرے محبوب کا جو استہزاء کرتے ہیں میں انہوں آپ نہیں بڑھاؤں گا. اس کا مفہوم یہ ہے، انہوں میں آپ دکھاؤں گا، انسانوں پہ نہیں چھوڑوں گا.
میں ان سے آپ نپٹوں گا. اس کا اصل مفہوم یہ بنتا ہے اللہ خود نپٹے گا. اور ہم نے دیکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والوں سے دنیا میں اللہ نے نپٹا. آخرت میں تو ان کا انجام ہے دوزخ کی بدترین وادی, آخرت میں تو ان کا انجام ہے ہی, لیکن اللہ نے ان سے دنیا میں بھی نپٹا. آپ اس ملعون سلمان رشدی کو دیکھ لیں, اس نے اربوں روپے کمائے ہوں گے, لیکن آج بھی کسی جگہ جا سکتا ہے اکیلا؟ اس کے ساتھ فوج جاتی ہے گارڈز کی, ہر وقت اس کو موت کا خطرہ سر پہ لٹکاتا ہے. تو یہ ان کا انجام دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے. اور پھر یہ کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ہمارے ایمان کا جز ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے معجزتاً ہمارے اندر رچا بسا دی ہے, یہ ہمارے ایمان کا جز ہے. اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نزدیک اس کے والدین کے, اس کی اولاد کے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے. دیکھیے میں آپ کو ایک فزیکل معاملہ بتاتا ہوں. غم ہو یا خوشی, محبت ہو یا نفرت, یہ کبھی صدیوں ٹریول ہی کرتی ہوتی, بس وہ روٹینز رہ جاتی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت, ہم نے دین کے بہت سے معاملات چھوڑ دی, اس میں کوئی شک نہیں. ہم نے نماز پڑھنی چھوڑ دی, ہم نے روزہ رکھنا چھوڑ دیا, ہم نے حج کرنا, ٹھیک, لیکن یہ معجزہ کہہ لیجئے, کچھ کہہ لیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے دل سے محبت نہیں کھرچی جا سکی, ان تمام حربوں کے باوجود نہیں کھرچی جا سکی. اور ہماری ان تمام حرکتوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہمیں, اللہ کا شکر ہے, ابھی ہمیں یہ سزا نہیں دی کہ ہماری دلوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کھرچی جا سکی. وہ ایک بدماش ہوگا, جرم کرتا ہوگا, کچھ ہوگا, حضور کا نام آئے گا تو ایک دفعہ وہ بھی ہل جائے گا. بیگ صاحب یہ فرمائیے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے دار جو ہیں عملی اقدام کب اٹھائیں گے؟ دیکھیں عملی اقدام کا جہاں تک تو ذاتی معاملہ ہے یعنی انفرادی معاملہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ایک فرد, اس کے ایک مسلمان کے لیے اس وقت کرنے کا اصل کام یہ ہے. یقیناً وہ جا کر فرانس کے صدر کو گریبان سے پکڑ نہیں سکتا, اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا, وہ فرانس میں حملہ نہیں کر سکتا. ایک مسلمان کو کرنے کا اصل کام یہ ہے کہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت کے ساتھ چمٹ جائے, دین کے ساتھ تعلق اور گہرا کر اللہ کے رسول کی سنت کو دانتوں سے پکڑ لے. یہی اس کا جواب ہے. ہم اپنا تعلق مع اللہ اور بڑھا لیں, ہم اللہ کے رسول کی سنت پر زیادہ زوردار انداز میں اور زیادہ حقیقی انداز میں عمل پیرا ہو جائیں. یہ ہے انفرادی سطح پر. اور اجتماعی سطح پہ ہمارا کام یہ ہے کہ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہمیں نظام بھیجا ہے, جو نظام خلافت ہمیں اس نے عطا فرمایا ہے, اس کو اجتماعی طور پر اس کو نافذ کریں. اس کے سوا کوئی حل نہیں ہے. اس کے سوا جو بھی ہم کرتے رہیں گے وہ ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوگا. اور اصل ہمارا مسئلہ ہے کیا؟ ہمارا مسئلہ ہے جرم ضعیفی. اور ضعیف ہم کیوں ہیں, کمزور ہم کیوں ہیں, ناتواں ہم کیوں ہیں؟ یہ کمزوری دور ہوگی صرف اس نظام کے قائم کرنے سے. 1924 کے بعد جب سے یہ نظام ختم ہوا ہے, نظام خلافت کی بات کر رہے ہیں, ہاں جی, نظام خلافت جب سے ختم ہوا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں ہماری پسپائی ہی پسپائی ہے. ہمارے لیے شکست ہی شکست ہے. اس نظام کو دوبارہ لائیں اجتماعی سطح پر اور قائم دائم کریں اللہ اور اللہ کے رسول کے نظام کو. انشاءاللہ العزیز ہم ایک بار پھر دنیا کی سپر پاور بنیں گے انشاءاللہ. ایوب بیگ صاحب, جماعت اسلامی کے نائب امیر ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں. فرانس میں ہونے والے اس افسوسناک واقعے پہ ان سے بھی بات کرتے ہیں. ڈاکٹر فرید پراچا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ فرانس میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخانہ حق شائع ہوئے ہیں حکومتی سرپرستی میں, اس پہ ایک پوری دنیا میں مسلمانوں کی جو دل آزاری ہوئی ہے, اس پہ آپ کا کیا رد عمل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بات تو یہ واضح ہو گئی کہ چاہے وہ فرانس ہو چاہے ویسٹ کا کوئی ملک ہو, امریکہ سمیت ہے, یہ دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد ہیں, انتہا پسند ہیں,
اور کوئی ان میں انسانی حقوق کی تمیز کا کوئی شائبہ تک موجود نہیں ہے. یعنی 1.5 ارب بلکہ 1.25 ارب انسانوں کی دل آزاری کر رہے ہیں، اور اس کو وہ اپنا ایک آزادی اظہار کہہ کے یا زبان کا چسکا کہہ کے یا انتقامی حص کہہ کے وہ اپنے آپ کو مطمئن کر رہے ہیں، اور ان کا کوئی اجتماعی شعور بھی نہیں چیختا کہ یہ کیا کر رہے ہو. اسی سے تو انتہا پسندیاں جنم لیتی ہیں. اگر کوئی رد عمل ہوتا ہے تو پھر سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی اس طرح کی ایک چیز سرکاری سرپرستی میں، اور یہ شاید پہلی دفعہ ہے کہ سرکاری سرپرستی کے اندر انتہا پسندی ہو رہی ہے، اور اس سلسلے میں یعنی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کئی مسلمان دنیا کے اندر لاکھوں اربوں 1 ارب 60 کروڑ، ان میں سے کوئی ایک واقعہ بھی نہیں ہے کہ کسی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یا حضرت مریم علیہ السلام کی یا کسی بھی محترم ہستی کی کبھی کوئی توہین کا کوئی ایک معمولی سا بھی لفظ کسی نے بولا ہو. تو مطلب کوئی جواز ہے کہ آپ ان لوگوں کا آپ دل دکھا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد اگر کوئی رد عمل ہوگا تو پھر سارے اکٹھے ہو جائیں گے اور چیخنے لگیں گے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انتہائی کربناک، المناک اور سفاکانہ اور وحشیانہ اقدام ہے. اس کی مذمت کرنا کافی نہیں ہے جیسے بعض ہمارے حکمران سمجھتے ہیں کہ بس مذمت. یہ تو اس کے بعد سیریس قسم کے، سنجیدہ قسم کے ایکشن لینے کی ضرورت ہے. یہ واقعات تو بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور اس سلسلے میں اقوام متحدہ بھی کوئی کردار نہیں ادا کر رہی کہ کوئی دنیا کے اندر قوانین موجود ہیں. یعنی ہولوکاسٹ کے لیے تو قانون موجود ہے اور اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے، اور اسے کوئی نہیں کہتا کہ یہ غلط ہے. لیکن یہ کہ اس سلسلے میں مسلمانوں کے جذبات کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا، اس سلسلے میں کوئی عالمی سطح کی انٹرنیشنل لیول کی قانون سازی نہیں ہے. اور اس کے بعد یہ کہ خود ان کے اپنے ملکوں میں وہ قوانین موجود ہیں کہ جس کا اطلاق وہاں ہوتا ہے کہ ملک کے پرچم کی توہین نہیں کی جا سکتی. اور اسی طرح سے اپنے ہاں ان کے کئی ایسے فرد اور فرد کے درمیان یہ تعلق ہے کہ ایک آدمی دوسرے کی اگر توہین کرے تو اس پہ قوانین موجود ہیں. لیکن اس طرح کا بے باکانہ ایک اقدام ہے تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی ذمہ داری اب امت مسلمہ کے اوپر بحیثیت امت آ گئی ہے. پروفیسر صاحب، آپ نے فرمایا کہ سرکاری سرپرستی میں یہ پہلی دفعہ اس طرح کے انتہا پسندی کے واقعات ہو رہے ہیں. آپ یہ فرمائیے کہ بحیثیت امت ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا کر رہے ہیں ہم؟ لیکن ایک تو یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم امت ہیں. ابھی تک عرب و عجم اور شرق و غرب اور اپنے اپنے ملک اور اپنے جو اقتدار ہیں ان کے اندر گم ہو گئے ہیں، اور جو امت کا تصور ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے جیسا قرآن نے. کہیں بھی قرآن میں مسلمانوں کو قوم نہیں کہا گیا، جہاں بھی کہا گیا ہے امت کہا گیا ہے. کہیں امت واحدہ کہا گیا ہے، کہیں امت وسط کہا گیا ہے، کہیں خیر امت کہا گیا ہے. اور امت کی حیثیت ایک بالکل جداگانہ ہوتی ہے، اس لیے کہ قومیں علاقوں نسلوں سے بنتی ہیں، زبانوں سے بنتی ہیں. امت عقیدے اور ایمان سے بنتی ہے. بے شک. تو یہ ایک امت ہے اور یہ خدا نے بنایا اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جسد واحدہ کہا. تو اب یہ ہے کہ اگر امت کا ہم احساس کریں اور اس سلسلے میں یہ بھی سمجھے ہمارے مسلمان حکمران کہ جو ان کے پاس اقتدار ہے جس پہ وہ بڑے اترا رہے ہیں، یہ صدقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کا، اور ان کی وجہ سے ہی یہ سارے ان کے اقتدار اور ان کی ساری اس لیے اس سلسلے میں انہیں امت کے احساسات کا خیال رکھنا چاہیے مسلمان حکمرانوں کو. اور اس کے لیے سب سے پہلا اقدام یہ ہے کہ شٹ اپ کال دی جائے، سب کی طرف سے یہ کہا جائے، سعودی عرب ہو یا ایران ہو یا ترکی یا ملائیشیا یا انڈونیشیا یا پاکستان میں، کہ بس اب یہ آپ اپنی یہ سلسلے بند کریں. اور اس طرح کا دوسری بات پھر اس کے بعد ضروری ہے کہ بائیکاٹ کیا جائے. یعنی اتنی مصنوعات کروڑوں ڈالر کی ایک ملک امپورٹ کر رہا ہے، ٹوٹل کے پیٹرول پمپ لگے ہیں
لوپ بسکٹ ہے، اور سعودی عرب کے اندر تو یا عرب ممالک کے اندر تو خاص طور پر پنیر اور ڈیری پروڈکٹس اور بے شمار چیزیں وہاں سے فرانس سے آتی ہیں، تو روکا جائے. جہاں پر معاشی معاملات پہ دھچکا لگتا ہے تو وہاں بالکل رویے بدل جاتے ہیں. تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ تیسرا یہ ہے کہ جن ممالک کے بڑے مسائل نہیں ہیں وہ اس کے سفیروں کو واپس کریں اور سفارتی تعلقات توڑیں. بعض ممالک کا یہ ہے کہ ان کے آبادیاں وہاں پہ ہیں، وہاں لوگ ہیں، تو جن کے نہیں ہیں وہ تو کم از کم یہ بات جو ہے وہ فوری طور پر کرے. چوتھی بات یہ ہے کہ پازیٹیولی یعنی سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم ربیع الاول کے مہینے میں بھی ہے، اس کو اجاگر کیا جائے، ان کو بتایا جائے کہ تمہاری فلاح و بہبود کا پیغام لے کے آئے ہیں، یہ تو رحمت للعالمین ہے، یہ تو تمہاری خیر خواہی کا پیغام ان کے پاس ہے. یعنی سیرت کے مختلف پہلو جو ہیں وہ مزید اجاگر کیے جائیں ان کے سامنے، مزید اجاگر کیے جائیں جی. اس کا جو عالمی پہلو ہے وہ بتایا جائے، اور اس سلسلے کو یعنی یہ اس سے بالا تر ہو کر ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں تو ان سے عقیدت و محبت ہماری ایمان کا حصہ ہے، بے شک. ان کو بھی یہ بتایا جائے کہ آپ کے لیے وہ رحمت للعالمین ہے، آپ کو بھی ان سے عقیدت و محبت رکھنی چاہیے. آپ کا چاہے آپ مانیں یا نہ مانیں، لیکن احترام کرنا تو آپ کے اوپر بھی واجب ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر فرید پراجا صاحب، ہمیں وقت دینے کا بہت شکریہ، جزاک اللہ جناب. ضیاء الحق صاحب، یہ سوال میں نے امیر تنظیم اسلامی سے بھی کیا تھا، آپ سے بھی ریپیٹ کر رہا ہوں کہ سیکولرزم کی دعوے دار جو ہیں مغربی اقوام اور اب تو حکومتیں بھی جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرنے پہ تل گئی ہیں. آپ یہ فرمائیے کہ یہ اسلام دشمنی میں نبی کریم کی ذات کے حوالے سے مغربی اقوام اور اب حکومتیں اتنی بائسڈ کیوں ہیں؟ وسیم صاحب، جس طرح کہ امیر تنظیم اسلامی نے بھی سیکولرزم اور اسلاموفوبیا کے لحاظ سے یہ بات سامنے رکھی اور بڑی ڈیٹیل میں رکھی. دیکھیے، میں اسٹارٹ کرنا چاہتا ہوں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 120 جو ہے اس کا ایک حوالہ ہے، اس کا ایک حصہ ہے بیسیکلی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. بڑا کلیئرلی قرآن پاک نے ہمیں یہ بات بتا دی ہے کہ یہ یہودی، یہ عیسائی تم سے اس وقت تک خوش نہیں ہوں گے جب تک تم ان کے مذہب کی پیروی نہ شروع کرو، یعنی ان جیسے نہ ہو جاؤ، بالکل ان جیسے نہ ہو جاؤ. اب یہ میں بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ ایسا نہیں ہوا کہ راتوں رات اٹھ کے وہ جو ملعون سیموئل پیٹی ہے اس کے دماغ میں آیا کہ میں نے یہ باتیں کرنی ہیں، یا یہ جو بدبخت مکواں ہے فرانس کا صدر، اس کے ذہن میں ایک دم آیا کہ میں نے اس کا ایوارڈ دینا ہے، اور پھر یہ کہ میں نے یہ گستاخانہ خاکے لہرانے اپنی بلڈنگز پہ. 2 اکتوبر کو، یہ تقریباً اس واقعے سے 15 یا 20 دن پہلے کی بات ہے، 2 اکتوبر کو صدر مکوان نے ایک بڑا امپورٹنٹ خطاب کیا فرانس کے اندر ہی، اور اس نے یہ بات کی کہ اسلام جو ہے وہ پوری دنیا میں ان کرائسس ہے. اسلام از ان کرائسس آل اراؤنڈ دا ورلڈ اینڈ ان فرانس. یہ اس نے بات کی تھی. پھر اس نے اس کی تشریح کرنا شروع کی. اس نے کہا کہ میں تو ریڈیکلائزیشن کے خلاف جنگ کر رہا ہوں اور اسلام ریڈیکلائزیشن کا دوسرا نام ہے. پھر اس نے کہا کہ فرانس کی سیکولر ویلیوز ہیں تو ان سیکولر ویلیوز کو میں نے ڈیفینڈ کرنا ہے ہر صورت میں. ساتھ اس نے یہ کہا کہ مسلمانوں کو مزید کوئی کنسیشنز نہیں دی جائیں گی، ہم جو کہتے ہیں اس طرح سے کریں. ایجوکیشن کے اندر کوئی ان کو علیحدہ علیحدہ کھانا پینا جس طرح دیا جاتا ہے بعض ممالک میں، آپ کو معلوم ہے نا، مسلمان جو بچے ہوتے ہیں ان کے لیے خاص طور پہ یہ اہتمام کیا جاتا ہے، جس طرح کہ انگلینڈ میں ہوتا ہے. میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے بتا سکتا ہوں کہ وہاں پہ وہ جو حرام چیزیں ہیں وہ نہیں دیتے، حلال فوڈ سرو کیا جاتا ہے. اس نے کہا ایسی کوئی کنسیشن فرانس میں اب نہیں دی جائیں گی. حجاب پہ تو بین کا آپ کو پتا، اور مسلمانوں پہ اور حجاب پہننے والی خواتین کے اوپر حملے وہاں پہ کس طرح ہو رہے ہیں. اچھا، ساتھ اس نے یہ کہا کہ یہ اسلامک سیپریٹزم ہے، یہ علیحدہ ہونا چاہتے ہیں ہم سے. رائٹ ٹو بلاسفیم ہے، یہ حق حاصل ہے ہمیں فریڈم آف اسپیچ کا کہ ہم بلاسفیمس کام کریں، ہم معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کریں، یہ ہمارا حق ہے. اس نے یہاں تک بات کی جو کہ چھپا دی گئی میڈیا میں، لیکن یہاں تک بھی کہا تھا نا، یہ بھی اس نے کہا تھا نا کہ اگر مسلمان جو ہے وہ فرانس میں رہنا چاہتے ہیں تو ان کو یہ ساری باتیں برداشت کرنا پڑیں گی. اس نے یہ کہا کہ ساری باتیں برداشت کرنا پڑیں گی. اب 2 چیزیں متھ ہیں ایسی جو کہ ہمیں یہاں پہ کلیئر کرنے کی بہت ضرورت ہے. پہلی بات، فرانس کیا یہ فریڈم آف اسپیچ کی بات کرتا ہے؟ جیسا کہ میرے تنظیم اسلامی نے بھی بہت ڈیٹیل میں کہا کہ ہولوکاسٹ کے اوپر اور باقی معاملات کے اوپر تو کوئی فریڈم آف اسپیچ نہیں ہوتی.
اس پہ تو اور قانون فرید سازی راجہ موجود صاحب ہے. نے بھی اس کے حوالے سے بات کی جی. کہ وہ تو ایک دوسرے کے خلاف بھی کوئی بات کرے تو اس کے اوپر قانون موجود ہے, اس کے خلاف وہ جو لا سوٹ کر سکتا ہے, اس کو لائبل اور سلینڈر کے لاز ہوتے ہیں وہ کر سکتا ہے. دوسری جو بات عام طور پہ وہ کی جاتی ہے کہ یہ سیکولر ملک ہے, یہ بڑا وہ اپنی ایک آڑ لینے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارا تو سیکولر ملک ہے, 1905 سے اسٹیٹ اور چرچ کو علیحدہ کیا ہوا ہے, تو مسلمانوں کو کیا اس چیز سے ہے کہ وہ اگر ہم ان کو کہتے ہیں کہ سیکولر ہو جاؤ تم بھی. کیا فرانس کے اندر آج کی تاریخ میں بات کر رہا ہوں, کیا وہاں پہ الٹرا آرتھوڈاکس جوز جو کہ اپنا مذہبی لباس مکمل پہنتے ہیں, ان کے بچے بھی علیحدہ جوئش سکولز میں پڑھتے ہیں, کیا ان کے اوپر پابندی ہے؟ جواب ہے کہ نہیں ہے. کیا کرسچن ننز کے اوپر یہ پابندی ہے کہ وہ اپنا ہیڈ سکارف یا ہیڈ گیئر نہ پہنے؟ آپ کو معلوم ہے ننز پہنتی ہیں, ہرگز نہیں ہے. پابندی صرف اسلام کے اوپر. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کے ساتھ ان کے لیے تو باقاعدہ ایک ڈریس کوڈ ہے جو جس کو فالو کیا جاتا ہے, فالو کرتے ہیں, لیکن کبھی ان کو یہ نہیں کہا گیا کہ یہ تم ہماری سیکولرزم کے خلاف کام کر رہے ہو, کیونکہ نشانہ اسلام ہے. اب ہمارے لیے بھی یہاں کے جو مسلمان ہیں کہ ہم کیا رد عمل دیں, اور وہاں پہ بسنے والے مسلمانوں کے لیے بھی جنہوں نے یہاں سے ہجرت کر کے وہاں بس کے ہوئے ہیں. یہ قرآن پاک کے اندر جو سورۃ توبہ کی آیت نمبر 24 ہے, یہ ایک تفریق کر دینے والی آیت ہے, اور مسلمانوں کو اس بارے میں سوچنا چاہیے, غور و فکر کرنا چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. اس کا ترجمہ سنیں, کہہ دو کہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ لوگوں کو یہ بتا دیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور عورتیں اور خاندان کے آدمی, یعنی کہ جو تمہارے رشتہ دار اور عزیز ہوتے ہیں, اور مال جو تم کماتے ہو, جو جمع کیا ہوا ہے مال اکٹھا کر کے, اور تجارت جس کے مندہ ہونے سے تم ڈرتے ہو, ہمارے اوپر فیٹف کی یہ پرابلمز لگ جائیں گی, وہ ہماری ناطقہ بند کر دے گا, فلان جگہ سے ہمارے اوپر یہ ہماری جو تجارت ہو رہی ہے اکنامک تھریٹس آ جائیں گی, اگر وہ مغرب سے بند ہو گیا تو کیا کریں گے. اور وہاں پہ جو لوگ موجود ہیں ان کے لیے ابھی کہ ہمیں روٹی کہاں سے ملے گی, ہمارے اوپر پابندیاں لگ گئیں تو. اور مکانات جن کو پسند کرتے ہو کہ جی ہمارے پاس تو ایک بنا بنایا ایک مغرب میں آ کر اب بہت اچھی زندگی ہو گئی ہوئی ہے, تمہارے اوپر سختی آ جائے گی. اگر یہ چیزیں زیادہ عزیز ہیں کس سے؟ اللہ سے, اس کے رسول سے, اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے, یعنی جد و جہد کرنے سے. تو پھر ٹھہرے رہو, یعنی انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہو جائے, یعنی اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے. اور اللہ تعالیٰ فاسق یعنی نافرمان لوگوں کو, باغی لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. تو یہ چیز تو اب ہمیں بھی اور ان لوگوں کو بھی, اور پہلا فرض تو ان کا بنتا ہے. ان لوگوں سے مراد مسلمان جو کہ ویسٹ میں سیٹلڈ ہیں. ٹھیک, دیکھیے یہ معاملہ تو فقہ کا ہے, لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے فقہ کے اندر بھی کہ اگر آپ کو آپ کی بیسک اسلامک شاعر, جس کے اوپر اب اس نے صدر مکوان نے تو ہٹ کیا تھا کہ تمہارے شاعر جو ہیں یہ تم یہاں لے کے کیا کر رہے ہو, حجاب کرنے کی بھی تمہیں اجازت نہیں ہے, حلال حرام کی تمیز کی بھی اجازت نہیں دیں گے. اور یہ وقت آ رہا ہے مسلمانوں کے اوپر, اب ان کو سوچنا چاہیے اس بارے میں کہ اگر ان پر اتنی سختی آئے گی تو ان کے لیے پھر پرائیورٹی کیا ہوگی. وہاں کی زندگی, وہاں کی جو ایک مال و دولت کمانا اور وہاں پہ ایک آسائش کی زندگی گزارنا, یا وہ جو اللہ تعالیٰ نے, میں نے جس طرح عرض کیا, یہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 24 کے اندر بہت ایک سخت پیغام اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جا رہا ہے. اور ہمارے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ کیا ہم ڈرتے ہیں فرانس سے پھر پابندیاں لگاتے ہوئے, بوائیکاٹ کرتے ہوئے کہ ہماری تجارت کو کیا ہوگا اور نقصان ہوگا اور ایسے ہوگا اور ویسے ہوگا. تو بہرحال اسلاموفوبیا, اسلام, مسلمان ان کا ٹارگٹ ہیں. یہ بات کسی کو بھولنا نہیں چاہیے, آج نہیں تو کل انہوں نے اور زیادہ سختیاں کرنی ہیں. اور اس حوالے سے پھر مسلمانوں کو جو ان کے پاس سمجھنے کی بات ہے اور جو ذریعہ ہے نجات کا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, وہ وہی ہے کہ جس طرح کے محترم ایوب صاحب فرما رہے تھے کہ قرآن پاک جو ہمارے پاس موجود ہے, نجات کا ذریعہ کیا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, قرآن پاک, اللہ تعالیٰ کے کلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دانتوں سے پکڑ لیں اور اس سے جڑے رہیں.
ایوب بیگ صاحب، انفرادی سطح پر جب ہم اس کے ایسے ایونٹ کے خلاف کسی ریاکشن کی بات کرتے ہیں تو ڈاکٹر فرید براجا صاحب نے بھی فرمایا کہ ہمیں فرانسیسی مصنوعات کا جو ہے وہ بائیکاٹ کرنا چاہیے. بائیکاٹ تو ٹھیک ہے، ایک انفرادی ایک فعل ہے جو ہمیں کر لینا چاہیے. اس کے علاوہ جو حکومتی سطح پر جو اقدامات ہم پاکستان کی حکومت جو کر رہی ہے کہ دونوں ایوانوں میں جو ہے مذمتی قراردادیں جو ہیں وہ پاس کی جا رہی ہیں، ان کے سفیر کو بلا کے احتجاجی مراسلہ دما دیا گیا ہے. وزیر اعظم صاحب نے جو ہے وہ فیس بک کے مالک کو جو ہے وہ خط لکھا ہے کہ اگر تم جو ہے وہ ہولوکاسٹ کے حوالے سے جو قوانین موجود ہیں اس کی پابندی کر رہے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی جو گستاخی کرنے والے ہیں اس کا مواد جو ہے ہٹا دو. یہ بہت اچھا ایک اقدام ہے. آپ کے خیال میں کیا یہی کچھ کرنا کافی ہے یا ہماری حکومت کو اس سے آگے بھی کچھ سٹیپ لینا چاہیے؟ وسیم صاحب دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمان بصیرت مجموعی کمزور ہیں، ضعیف ہیں، ناتوان ہیں، لیکن اتنے بھی نہیں ہیں. ہم اس وقت تعداد میں 2.25 ارب ہیں. یہ تعداد بہت میٹر کرتی ہے ڈیفینیٹلی. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ روحانی لحاظ سے، اخروی لحاظ سے تو یقیناً یہ ہے کہ بندہ اللہ کا بندہ بنے، وہ نظام لایا جائے جو اللہ کا نظام ہے. لیکن دنیوی سطح پر بھی کرنے کے ایسے کام ہے جیسا میں آپ نے کہا نا بائیکاٹ تو کرنے کا. میں اب جو صورتحال سامنے آئی ہے، خاص طور پر فرانس کے حوالے سے جو صورتحال سامنے آئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر امت مسلمہ بصیرت مجموعی انفرادی اور نجی سطح پر بھی اور سرکاری سطح پہ بھی اگر فرانس کی تمام مصنوعات کا بائیکاٹ کر دے، میں کہتا ہوں ایک قدم، تو یہ چند روز میں یہ معلوم ہوا ہے کہ فرانس نیچے سے ہل گیا، اس کے قدم لڑکھڑا چکے ہیں. لیکن ابھی ہمارا بائیکاٹ بھی نامکمل ہے، اس کے تسلسل کا بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا. اطلاعات کے مطابق تو ترکی کے صدر نے جو ہے یہ تو اپیل کر دی ہے اپنے عوام سے، بلکہ کویت نے تو اس پہ اس کا عملی مظاہرہ بھی کر دیا ہے. لیکن ہم کل 57 ممالک ہیں نا. دیکھیے آج کی دنیا میں اقتصادیات، معاشی حالت، مادہ، یہی سب کچھ ہے آپ کی دنیا. اور ان لوگوں کے لیے تو خاص طور پہ ان کے لیے بھی ہے. ہم کہتے نہیں کہ ہمارے لیے بھی بہت کچھ بن گیا ہوا ہے، اگرچہ ہم زبان سے اس بات کو تسلیم نہیں کرتے. لہٰذا اگر ہم یہی سٹیپ چکے، ہم سے مراد ہے یہ امت مسلمہ، یہ 57 اسلامی ممالک یہی سٹیپ اس میں تسلسل رکھے، اس میں کمی نہ آنے دے. میں سمجھتا ہوں یہ فرانس کا صدر ایک مسلمان ملک میں جائے گا، ہاتھ جوڑے گا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ صرف یہ کہ نہیں فرانس کا یہ ایسا ہوگا، تمام یورپ یہ سوچ لے گا کہ آئندہ یہ کام نہیں کرنا. فرانس کا کیا حشر ہوا ہے؟ شرط یہ ہے کہ وہ بائیکاٹ مکمل ہو، حکومت بھی اس میں ساتھ دے، عوام اس میں، اور اس میں تسلسل ہو، اس میں استقامت ہو. یہ نہیں کہ 3-4 روز کر کے پھر بس ختم کر دیں، اس کا تو الٹا اثر ہو جائے گا. اگر چند روز کر کے ختم کر دیا نا تو اس کا الٹا اثر ہو جائے گا. اس میں ہونا یہ چاہیے اگر یہ تسلسل سے ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ سب سر کے بال زمین پر گر جائیں گے. آپ مجھے بتائیے، فرانس جو کوئی بناتا ہے وہ انگلینڈ خریدتا ہے، وہ جرمن خریدتا ہے، کون خریدتا ہے؟ وہ یہ پسماندہ ممالک، غریب ممالک، مسلمان ممالک یہی خریدتی ہے نا. تو ہم اگر خریدنا بند کر دیں گے تو کہاں جائیں گی ان کی فیکٹریاں؟ تو ایک یہی قدم اٹھا لیں، لیکن مکمل اٹھائیں. یعنی فرانسیسی جو پروڈکٹس ہیں ان کا بائیکاٹ. فرانسیسی کا ہی نہیں، جو بھی ایسی جرت کرے، جو بھی ایسی جہالت کا مظاہرہ کرے اس کے خلاف. اور میں سمجھتا ہوں اگر فرانس کے خلاف یہ کامیابی سے کرنے میں کامیاب ہو گئے، واقعتاً ہو گئے، اور فرانس کا وہ حشر ہو گیا جو میں عرض کر رہا ہوں، کوئی ملک آئندہ نہیں کرے گا. انہیں اپنی دنیا بڑی عزیز ہے، انہیں اپنا مال بڑا عزیز ہے، اس کا کوئی نہیں کرے گا. کم از کم یہی کر لے اور کچھ نہیں کر سکتے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بائیکاٹ کا معاملہ بہت بڑا ہے. تسلسل کی ضرورت ہے، استقامت کی ضرورت ہے، اور ڈٹے رہنے کی ضرورت ہے. اور ادھورا کام الٹا نقصان دہ ثابت ہوتا ہے. ایوب بیگ صاحب، آپ نے جو سٹیپس بتائے ہیں اس کو تو فالو کرنے کی ڈیفینیٹلی ضرورت ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ فرانس میں آج کل جو ہے وہ انڈیا کی طرز پر جو ہے مسلمانوں پر ظلم و تشدد شروع ہو چکا ہے. وہاں کی مساجد پہ حملے کیے جا رہے ہیں، مسلمان نمازیوں کو زود و کوب کیا جا رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یورپ میں جو یہ بڑھتی ہوئی اسلام دشمنی ہے اس کے نتائج مستقبل میں کیا ہوں گے؟ دیکھیں جی، ظاہر ہے جیسا کہ ابھی رضا الحق صاحب فرما رہے تھے، کیوں گئے ہیں ہم وہاں، اور اب جب گئے ہیں اور وہاں یہ کچھ ہو رہا ہے تو پھر واپس آئیں.
اور کیا حال ہے ہمارے پاس. لیکن میں یہ بتا دوں، پھر عرض کروں گا، اگر ہم نے ان کی معاشی شاہ رگ پر پاؤں رکھا تو سب ٹھیک ہو جائیں گے، تمام معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے. ضرورت ہے کہ ہم ان کی معاشی شاہ رگ پر اپنا پاؤں رکھیں. ہم وہ نہیں رکھتے نا. ابھی تک افسوس سے کہنا پڑتا ہے سعودی عرب اس لحاظ سے کہ وہاں حرمین شریفین ہیں، ہمارے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، بلکہ وہی سب کچھ ہے ہمارے لیے. وہاں سے ایک بیان آیا ہے، بس ایک سرسری مذمتی بیان آیا صرف. بس مذمتی بیان، اس کے سوا کچھ نہیں ہوا. تو کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر اسی سمت میں ہم استقامت سے اور تسلسل سے کریں تو سارا یورپ باز آ جائے گا. رضا الحق صاحب، جیسے ایوب بیگ صاحب فرما رہے ہیں کہ اگر ہم ان کا معاشی بائیکاٹ کر دیں تو یہ ان کے لیے ایک طرح کا جو ہے وہ اپنے موت آپ مارنے کے برابر ہے ان کو. لیکن آپ یہ فرمائیے کہ کیا ہم صرف معاشی بائیکاٹ کر کے ہی اس سارے معاملے کا حق ادا کر سکتے ہیں، یا ہمارے حکمران جو ہے اجتماعی طور پہ کوئی ایسا مطالبہ کریں کہ عالمی سطح پر جو ہے قانون سازی کی جائے، ہولوکاسٹ طرز کی جو ہے قانون سازی کی جائے؟ تو کیا ہمارے مسلم حکمران جو ہیں یہ ان کی ذمہ داری نہیں بنتی ہے کہ وہ اس طرح کی عالمی سطح پہ قانون سازی جو ہے وہ کروانے کے لیے اپنا رول ادا کریں؟ جی وسیم صاحب، اس میں ایک میرا تھوڑا سا ٹیک اس کے اوپر یہ ہے، اس معاملے کے اوپر، کہ ہمیں کم از کم عالمی اداروں سے تو کوئی امید نہیں ہے کہ کوئی ایسی قانون سازی کریں گے. ہم پریشر ڈال سکتے ہیں مختلف طریقوں سے، جس طرح کہ ایوب بیگ صاحب نے بہت تفصیل میں بتایا، خاص طور پہ معاشی پریشر جو ہے، پھر ڈپلومیٹک پریشر، پھر ایک جگہ اکٹھے ہونے کا پریشر. اور آئیڈیل ورلڈ کے اندر تو اگر خلافت موجود ہوتی تو اس کا ایک حکم اعلان جہاد. لیکن آئیڈیل ورلڈ تو نہیں ہے اس وقت، ٹوٹے بکھرے پڑے ہیں مسلمان ممالک، وہ سٹیٹس، نیشن سٹیٹس بن گئی ہوئی ہیں ساری کی ساری. تو کرنٹ سینیریو کے اندر خود مل کر اگر ایک لیول کے اوپر اس بات کے لیے طے کر لیا جائے کہ اگر کوئی ایسے ملک کرے گا تو اس کا کیا جواب دیا جانا ہے، یہی ہماری ایک قانون سازی اپنے حوالے سے ہوگی. پھر ہم اس کو اپلائی کر سکتے ہیں کہ ہم ان کا بوائیکاٹ کریں گے. ہمارے پاس ایک SOPs طے ہو جائیں گے نا، طریقہ کار طے ہو جائے گا کہ اگر کوئی ہر ملک اندرونی سطح پر یہ طے کر لے اور مل کر مسلمان ممالک پھر طے کریں نا یہ چیز. ایک تو اندرونی سطح پہ طے کر لے اور پھر ساتھ مل کر ایک بلاک کی صورت میں طے کریں، جو کہ دکھائی تقریباً ناممکن دیتا ہے، لیکن پھر بھی اچھے کی امید رکھنی چاہیے. صحیح، کوئی عجب نہیں، بڑی بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمان حکمرانوں کے دل میں یہ بات ڈال دے اور اکٹھا کر دے مسلمانوں کو. تو ایک تو SOPs طے ہو جائیں گے کہ اگر ایسی حرکت کرتا ہے فرانس جیسا ملک یا کوئی اور ملک اس طرح کی جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو، یا مسلمان ملک کسی دوسرے پہ حملہ ہو جس طرح کہ انہوں نے کیا اور کرتے رہے ہیں اور کرتے آ رہے ہیں، یا کہ مسلمان جو آبادیاں موجود ہیں کشمیر کی ہیں، فلسطین کی ہیں، اور ایسے بہت سارے مسائل ہیں، ان کو حل کرنے کے لیے پھر ان ممالک کا یہ ہے کہ ان کے اوپر پریشر ڈالا جائے گا مل کر، ان کو بوائیکاٹ ان کا کیا جائے گا مل کر. اور یہ آپ کو یاد ہے یہ جو تھا ساؤتھ افریقہ میں اپارتھائڈ، اس کو ختم کرنے کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا گیا تھا، اور پھر ساؤتھ افریقہ نے جو اسرائیل کے خلاف کرنے کی کوشش کی تھی وہ بہت کارآمد ہوا تھا. اس کو وہ BDS کہتے تھے. بائیکاٹ کریں، سینکشن کریں، صرف یہ نہیں کہ ان کو بائیکاٹ کرنا ہے، ان کو بھی چیزیں نہیں دینی ہے اپنی، اور ان کو سینکشن کرنا ہے، اور ڈائیویسٹیچر کریں، امپورٹ ہی بند نہیں کرنی، ایکسپورٹ بھی بند کرنی. اور سر ڈائیویسٹیچر، اگر ہمارے ان کی کمپنیوں کے اندر شیئرز ہیں یا دوسری چیزیں ہم سپورٹ کریں، وہ نکال کریں، وڈرا کریں، انویسٹمنٹ وہاں سے نکالنی شروع کر دیں. تو اس کا اثر بہت پڑا. لیکن بہرحال میرے نزدیک تو یہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے ایوب بیگ صاحب، فائنلی یہ فرمائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے خلاف جو ہے عالمی سطح پر کس طرح کی قانون سازی ہونی چاہیے؟ وسیم صاحب، یہ قانون سازی کیسے ہو سکتی ہے؟ جیسی ہولوکاسٹ کی ہے انہوں نے. اگر آپ نے منافقت کا صحیح ترین مفہوم سمجھنا ہے تو UNO کو دیکھ لیجئے، سلامتی کونسل کو دیکھ لیجئے. آپ کو منافقت کا صحیح مفہوم کسی ڈکشنری میں نہیں ملے گا، UNO کے چارٹر سے مل جائے گا کہ منافقت کیا ہوتی ہے. یعنی یہ کہ کشمیر کا مسئلہ 73 سال سے وہ قرارداد پاس ہوئی ہے، ہاں جی، اور یہ انڈونیشیا سے مشرقی تیمور کو چند دنوں میں جدا کر کے نپٹا دیا اور گیا، ایک اسٹیٹ بنا دی. کتنی قراردادیں ہیں جن کو ٹھوکر مار چکا ہے اسرائیل سلامتی کونسل، کوئی اس کو پوچھنے والا ہے. لہٰذا ان سے تو کوئی توقع نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو بات رضا الحق صاحب نے کی ہے وہی درست ہے. ہم اگر کچھ کر سکتے ہیں تو اسی والے. آپ دیکھیں کہ ایک سلامتی کونسل کا ایک مسلمان ملک بھی ممبر نہیں ہے، ایک مسلمان ملک. 57 ہیں
کسی اور مذہب کے اتنے ملک شاید نہ ہوں. اس کا مطلب ہے دوہرا پن ہے, منافقت ہے. لہٰذا اس کا ایک ہی حل ہے کہ مسلمان خود اکٹھے ہوں, خود آپس میں ایک بات طے کریں, آپس میں اور کوئی قانون سازی نہ کریں. میں کہتا ہوں صرف ایک چیز طے کر لیں کہ آئندہ سے جس ملک نے بھی وہ کوئی ہو, اس نے اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی یا اللہ کی کتاب قرآن پاک کی بے حرمتی کی تو تمام مسلم ممالک جو ہے اس کا بائیکاٹ کریں گے. ایک چیز بس طے کر لے بنیادی طور پر, دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایوب بیگ صاحب اور جناب رضا الحق صاحب پروگرام میں تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام. آج کے لیے اتنا ہی. اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org. اگلے پروگرام تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.